اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاری دوست محمد چینل سے، یوٹیوب چینل سے نور الہادی مخاطب ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ چینل میں دلچسپی لے رہے ہیں اور واقعات سن رہے ہیں اور ہمارے سبسکرائبر بھی بڑھا رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہم واقعہ سنانے جا رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب کیا تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام انوس کے بیٹے عیس جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی تھے، اور عیس جو تھا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام روم میں آباد تھے۔ قرآن شریف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ صاد اور سورہ انبیاء میں آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی وجہ شہریت کیا تھی؟ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عبادت اور صبر کرنے والے بندے تھے۔ یہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے اور صبر کرتے، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کافی مالدار تھے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی 3 بیویاں تھی، جس میں مشہور رحمت بی بی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال مویشی عطا کی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور اسی طرح 500 اہل و عیال تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں بھی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت صابر اور بہت ہی شاکر بندے تھے۔ تو اس معذرت چاہتا ہوں، اس حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور شکر دیکھ کر شیطان کے دل میں وسوسہ، شیطان کے دل میں جو ہے ایک حسد سا پیدا ہوا کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام تو کافی عبادت گزار بندے اور ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب اس کے خیال میں یہ دل آیا تو غیب سے ایک آواز آئی، ندا شیطان کو سنائی دی کہ ایوب میرا صاحب بندہ ہے، ایوب جو ہے میرا شکر گزار ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ اے خدایا، آپ نے اس کو ثروت، فراعت اور قدرت عطا کی ہے، آپ نے اس کو اولاد سے نوازا ہے، آپ نے اس کو مال و دولت دی ہے، آپ نے اس کو بچے دیے ہیں، غلام دیے ہیں، بکری دی ہے، بہت سارا مال دیا ہے، تو یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ یہ تو اگر آپ کسی کو بھی دے تو وہ ادا کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ابھی حضرت ایوب علیہ السلام کو امتحان میں ڈالتا ہے۔ اس نے شیطان سے کہا، شیطان نے اس کو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر آپ مجھ کو اس کے مال و دولت اور بدن پر مسلط کر لے تو پھر دیکھنا کہ یہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ چلو تم اس کے مال و دولت اور بدن پر کیا مسلط ہو سوائے اس کے زبان و دل کے۔ تو سب سے پہلے شیطان ابلیس وہ سب سے پہلے کہاں پر گیا؟ سب سے پہلے اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا جتنا بیل بکریاں یعنی تھی، مال مویشی تھی، اس کو دریا میں غرق کیا، اور خود گوارے کی شکل میں وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو حاضر ہوئے اور حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا کہ آپ ادھر عبادت میں مصروف ہو اور آپ کا سارا یعنی مال مویشی جو ہیں وہ دریا میں غرق ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے جس نے اپنے فضل سے دیا تھا، یعنی یہ مال اپنے فضل سے دیا تھا اور اپنے عدل سے لے لیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام پھر جو ہے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تو شیطان کو اور بھی غصہ آیا کہ
یہ کیا کر رہا ہے، اس کا مال اس کا جو مال مویشی ہے وہ تو دریا میں غرق ہو گئے، پھر بھی اللہ کا شکر جو ہے ادا کر رہا ہے۔ تو پھر وہ چلا گیا، اس کے جتنے بھی باغات تھے، جتنے بھی فصلیں تھی، اس کو جلایا، اور خود آ کے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ خبر سنائی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جب حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ بات سنی تو وہ دوبارہ اپنے عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر شیطان نے کہا کہ اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے ساتھ اولاد ہے، تو آخر میں اس نے اولاد پر بھی کیا کیا، اس نے اس پر چھت گرایا اور ساری اولاد جو ہیں وہ اس میں چھت کے نیچے آ گئی، اور سب جو ہیں موقع ہی پر اس کی شہادت نصیب ہوئی۔ تو پھر اس نے پھر آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا، ایوب علیہ السلام اتنے صابر تھے، اتنے شکر گزار تھے، یہ اسی منہ سے کہنے والی بات یہ، لیکن یہ بہت سخت بات ہے کہ جب کسی کے بچے، مال مویشی، دولت وغیرہ سب اس سے چھین جائے اور وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس بات پر کیا کرے، صبر کرے۔ تو اللہ ایوب علیہ السلام نے پھر بھی صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کیا ہوئے، مشغول ہوئے۔ آخر شیطان نے کیا کیا، شیطان اس کے بدن پر مسلط ہونا چاہا، اور پھر اس نے کلام کے اللہ تعالیٰ سے یا اس کے فرشتوں سے کہ میں اس کے بدن پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو اجازت جب ملی تو یہ شیطان ابلیس اس نے کیا کیا، یہ ایوب علیہ السلام کے پاس آئے اور اس کے ناک میں پھونک ماری۔ جیسے ہی اس کے ناک پر پھونک ماری تو حضرت ایوب علیہ السلام کا پورا بدن پہ خارش کی بیماری آ گئی اور اس کو بہت شدید قسم کی خارش لگی۔ اچھا، یہ خارش اتنی خطرناک خارش تھی کہ اس کا بدن جو ہے وہ سارا زخمی ہو گیا اور اس کے بدن پر سارے نشانات پڑ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کافی بیمار ہوئے، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا تھا، جو ندا اس کو آئی تھی کہ صرف زبان اور دل پر آپ نے حملہ نہیں کرنا، حضرت ایوب علیہ السلام پھر بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اور 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام اس مہلک بیماری میں مبتلا رہے۔ اچھا، جب یہ بیمار ہوئے تو لوگوں نے اس کو اس کے جائیداد اور اس علاقے سے نکالا اور اس کو جنگل کی طرف بھیجا۔ کسی نے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی مدد نہیں کی سوائے اس کی فرمانبردار بیوی جس کا نام رحمت بیوی تھا۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اکیلے نہیں چھوڑا، اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی کافی خدمت کی، اور چونکہ سب کچھ اس سے چھین چکا تھا، حضرت ایوب علیہ السلام کی نہ مال تھی نہ دولت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو رحمت بیوی کیا کرتی، وہ مزدوری کر کے خود بھی اپنا پیٹ بھی پالتی، حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی کھلاتی، اور مزدوری سے اپنا جو گھر چلاتی اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ بھی دیتی۔ ایک دن ابلیس جو تھا وہ رحمت بی بی کے راستے میں کھڑا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ آپ اس بوڑھے آدمی کی اس کی خدمت نہ کریں، میں آپ کی شادی ایک سردار سے کروا دوں گی، لیکن بی بی رحمت نے اس کو منع کیا۔ اچھا، اس نے پھر اپنا دوسرا چال چلا، یہاں تک رحمت بی بی جو ہے وہ مزدوری کرتی، لیکن ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ اس کو مزدوری نہ ملی تو اس نے اپنے بال تک جو ہیں وہ بیچ ڈالے، اپنے بال کاٹ کر وہ بیچ ڈالے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ نہ کچھ وہ انتظام کرتی خوراک کا۔ اسی طرح تو حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری میں بہت زیادہ مبتلا ہوئے تو ابلیس دوبارہ آیا، کس کی صورت میں، ایک طبیب کی صورت میں، اور رحمت بی بی سے اس نے کہا، شیطان نے، کہ میں حکیم ہوں، میں طبیب ہوں، میں آپ کے شوہر کا علاج کر سکتا ہوں، اگر آپ کا شوہر جو ہے وہ خنزیر کا گوشت کھائے اور شراب نوش کر لے تو اس کی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ بات سن کر جب رحمت بی بی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ بات سنائی، بال والی اور اس طبیب والی،
تو اس پر ایوب علیہ السلام کافی ناراض ہوئے اور غصے میں آ کر اس نے کہا، رحمت بی بی کو کہا، فرمایا کہ میں آپ کو 100 کوڑے ماروں گی، تم نے کیوں ایک شیطان کی بات سنی، تم نے کیوں اپنے بال کاٹے؟ تو اس پر ایوب علیہ السلام تھوڑے ناراض ہوئے۔ اس کے بعد یعنی تقریباً 18 سال کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ کیوں فریاد کی؟ کیونکہ اس کا قلب اور زبان پر بیماری آنے والی تھی اور شیطان جو ہے وہ اس کو تنگ کر رہا تھا، اس کو دکھ دے رہا تھا مختلف صورتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی فریاد سن لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کھڑے ہو جائے اور زمین پر پاؤں مارے۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو ایوب علیہ السلام کھڑے ہو کر جب اس نے زمین پر پاؤں ماری تو زمین سے 2 چشمے نکلے۔ 2 چشموں میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایوب علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ ایک چشمے سے آپ پانی پی لیں اور ایک چشمے کے پانی سے آپ پانی پی لیں اور دوسرے چشمے کے پانی سے آپ اپنے بدن کو دھو لیں، نہا لیں۔ تو جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے پانی پیا اور اس دوسرے پانی سے غسل کیا تو ایوب علیہ السلام ایسے تندرست ہو گئے جیسے بالکل نوجوان ہوتا ہے، وہ نوجوان ہو گئے۔ تو جب اس کی بیوی گھر واپس آئے اور حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا کہ گھر میں ایک بہت خوبصورت نوجوان ہے تو رحمت بی بی نے ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ اے نوجوان، ادھر ایک بوڑھا آدمی تھا، میرا شوہر تھا، وہ بیمار تھا، وہ کہاں گیا؟ آپ کون؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی ایوب علیہ السلام ہوں، اور اس کو سارا ماجرا سنایا۔ پھر دونوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کیونکہ یہ دونوں پیغمبر تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو، بلکہ ایک روایت میں آتی ہے کہ ایوب علیہ السلام پر سونے کی بارش ہوئی اور حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ دوبارہ جو ہے مالدار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کے بیٹوں، کچھ روایت میں آتے ہیں کہ زندہ کیا، لیکن کچھ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر مزید 7 اولاد دی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اس سے زیادہ مال مویشیاں دی، اس سے زیادہ دولت دی، کیونکہ اس نے 18 سال تک بیماری، جو ایسی بیماری کہ اس میں صرف اس کی زبان یعنی ایوب علیہ السلام کی زبان مبارک جس سے وہ ذکر کرتا اور اس کا دل جو وہ دھڑکتا تھا، صرف 2 چیزیں اس کے بدن میں کام کرتی تھی، باقی سارا بدن جو تھا اس پر ایک مہلک بیماری آئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو نکالا تھا۔ تو اب حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر اپنے 4 پشتوں کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر قسم کے دولت سے مالا مال کیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام 140 عمر، جب حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر 140 سال ہو گئی تو وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام روم میں تھے، اس نے روم کی حکمرانی بھی کی، روم کو ایک اچھا نظام دیا، اور روم میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی، لوگوں کو ہدایت دی، اور کافی لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا مختصر واقعہ۔ انشاءاللہ اگلے واقعے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے یہ چینل جو ہے اس کو سبسکرائب بھی کرے، کوشش کرے کہ اس کو لوگوں تک پہنچائے، اور شیئر بھی کر لے اپنے فیس بک پر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام۔